اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ بھی بانی پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا۔ یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کے اسرائیل کی حمایت کے ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حامی اور پاک فوج کے مخالف ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اسرائیل کے خلاف سخت سیاسی بیان بازی کی، لیکن اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عوامی رائے اور فوجی پالیسی دونوں کو تبدیل کرنے میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ اس سے پہلے ٹائمز آف اسرائیل کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے، اب یروشلم پوسٹ بھی بانی پی ٹی آئی کے حق میں آ چکا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر وہی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب کی سیاست میں آنے سے پہلے بہت سارے اکابرین کرتے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا کہ معاملات کا رخ کس جانب ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب میئر لندن کا الیکشن تھا تو وہاں پر انہوں نے جیک گولڈ سمتھ کی حمایت کی تھی ایک پاکستانی مزاج محمد صادق خان کے مقابلے پر، اور جیک گولڈ سمتھ فیملی کے جو ہیں وہ ان کے فیس ہیں اور اسرائیل کے لیے کام کرتے پائے جاتے ہیں۔ جب یہ کنفلکٹ ہوا غزہ والا تو اس وقت بھی انہوں نے بڑے اسٹرانگ الفاظ کے اندر مسلمانوں کی مدد کی اور غزہ والے مظلومین کو ہی حملہ آور قرار دیا اور جو بھی ان پر الزامات لگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے نیوٹرل پروگرام کے حوالے سے سب سے زیادہ کنسرن جو ہے وہ ویسٹ میں ہے، اور ویسٹ کے آگے پر جو پریکٹیکلی لوگ اس والے کا کام کر رہے ہیں اس میں اسرائیل اور مساعد، جہاں اسرائیل کی یہ تکلیف ہے کہ مسلم ممالک کے اندر پاکستان کی فوج اور پاکستان کے نیٹو ایسٹ وہ ایک صورتحال پیدا کرنے کے ہیں جو گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ۔ ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹائمز آف اسرائیل کے بعد اب یروشلم پوسٹ بھی بانی پی ٹی آئی کے حق میں آ چکا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلے اس طرح ٹائم آف اسرائیل نے یہ سٹوری کیری کی تھی اور ابھی جب یروشلم ٹائمز نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے تو میرے خیال میں ایک سیریس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، اور جس طریقے سے وہاں اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ فوج جو ہے سب سے بڑی آبسٹیکل ہے اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنے میں، تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے وفات سے پہلے کہا تھا پاکستان can never accept or recognize state of Israel جب تک فلسطینی پیپل لوگوں کا ان کو حق نہیں ملتا ہے۔ اور پھر اسی پہ دیکھیں پاکستان کی فارن پالیسی بھی اسی چیز پہ فوکس کرتی ہے، اور اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے نیکسس ہے انڈیا کے ساتھ ہے اور ہے رائٹ فرام 48 کے بعد سے اسرائیل کی طرف سے تعلقات ان کے اسٹیبلش ہوئے تھے 49 میں، اور اس کے بعد سے انہوں نے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ 65 کی وار ہے، 71 کی وار ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیے ہماری جب نیوکلیر ہم نے یہ ڈیولپمنٹس کر رہے تھے 80s میں، اس وقت ان کی بھی پلاننگ تھی انڈین گجرات سے انڈین ایئر فورس کے ساتھ مل کے اسرائیل نے اسٹرائک کرنا تھا کہوٹا، اور ان کے پلاننگ یہ بھی کی گئی تھی اسرائیل نے کہ ہماری جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر قدیر اور دوسروں کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے جس طرح ایران میں یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر 98 میں جب ہم ابھی نیوکلیر ڈیٹونیشن کرنے جا رہے تھے اس وقت بھی ان کی اسٹرائکس کرنے کی پلاننگ کی خبر لگ گئی تھی، جب پاکستان ان کو وارننگ دی۔ کارگل وار میں بھی ایکٹیولی نے انڈیا کو سپورٹ کیا، اور ایون جو بالاکوٹ میں حملے ہوئے تھے دیکھیں اس میں جو معراج طیارے جو انڈیا کے آئے تھے اس میں جو میزائل لگے تھے اسپائس 2000 وہ اسرائیل نے دیے تھے۔ تو اسرائیل کی ہر ممکن کوشش رہی ہے، چاہے وہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں وہاں جا کے انڈین سیکورٹی فورسز کو ٹریننگ دینے بھی تھی، وہ اس میں سارے شامل تھے۔ تو ہم اس ملک کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ریکگنائز کر سکتے ہیں؟ یقیناً افواج پاکستان یقیناً اس میں ایک ایسی فورس کے طور پر کھڑی ہے کہ وہ کبھی ایسا ہونے نہیں دے گی کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں۔ اور دیکھیں کہ اسرائیل کو تب ریکگنائز ہو سکتی ہے جب وہاں پہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ فلسطینین اسٹیٹ بنتی ہے جس کا یروشلم بھی جس کا کیپٹل ہوگا، اس کے بعد پھر اس پہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی شعور شخص پاکستان میں
اور مسلمان میں امہ میں پاکستان واحد ملک ہے جو ساری جو امہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کبھی ایسا سٹیپ کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے جس سے ہم نہ کوئی نارملائزیشن کی بات کریں, کوئی بات چیت کی بات کریں, جب تک فلسطینی ریاست نہیں بنتی. ٹھیک ہے سر, ساتھ ہی رہیے گا. نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. نوید چودھری صاحب, بانی پی ٹی آئی عوامی رائے اور فوجی پالیسی دونوں کو تبدیل کرنے میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں, یہ لکھا گیا ہے یروشلم پوسٹ کی جانب سے. تو ہم نے دیکھا ماضی میں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, پھر فوجی قیادت کے خلاف بیان بازی مسلسل کی جاتی رہی, کیا وہ بھی اسی کا حصہ تھا؟ بہت یہ بنیادی بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے پوری قوم کے لیے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو ایمل سازی کی جاتی رہی ہے اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے ادارے بھی ملوث رہے, اس میں میڈیا بھی ملوث رہا, اس میں جڈیشری بھی ملوث رہی, یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سرمایہ کاری اور 5th جنریشن وار کے کچھ اس طرح کے معاملات پاکستان میں بنائے گئے جس کے نتیجے میں عوامی رائے عامہ بھی ان کے حصے میں ہوا کی جائے اور اداروں کے اندر سے بھی ان کو سپورٹ ملے. یہ بالکل اس جانب اشارہ ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں, جو اس سے پہلے جو چیزیں ہو رہی تھی, یہ ان کو کسی بھی چیز کو یا اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے ایک بڑی سازش کے تناظر سے ہٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا. جب اسرائیل 1947 کے بعد پہلی مرتبہ ایک سرکاری پلیٹ فارم پر, ایک عالمی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ پاکستان کے اندر جو طریقے انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے, اس کے بعد آپ کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد اسرائیل کے مفادات کو کتنی زد پہنچی ہے اور اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسرائیل کی وہ کتنی تلملا رہی ہے اس وقت. تو اس میں پاکستان کے اندر جو انہوں نے بہت زیادہ ایک اپنا نیٹورک بنایا ہوا تھا, جس میں میں بلا یہ کہوں گا اس میں ہمارے جو اداروں میں بیٹھے لوگ ان کی سہولت کر رہے ہیں, خواہ جڈیشری میں ہو خواہ میڈیا میں ہو, پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے. اس کے کئی ذرائع ہیں. گولڈ سمتھ ہاؤس پوری طرح سے ایکٹیو ہے, کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کسی قسم کا. یہ کام کرنے کے جو طریقے ہیں وہ دنیا میں بڑے ہی پیچیدہ اور خوفناک ہیں. اس کو آئی سی نے مشن ریسرچ کیا آگے روکا ہے. تو یہ جو انہوں نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ اشارہ یہ ہے کہ عوام کے اندر 6th جنریشن وار کے ذریعے اور عدلیہ میں سہولت کاری کے ذریعے کی پاپولیرٹی, ان کو امیج بنانا, ان کو ہیرو ناقابل تصویر بنا کے پیش کرنا. پلس دوسری اہم بات, سیکورٹی کے اداروں کے اندر تقسیم پیدا کرنا تاکہ وہ اس قابل نہ رہیں, بلکہ جو بات اسرائیل بانی پی ٹی آئی کے ذریعے کرانا چاہ رہا ہو وہ آسانی کے ساتھ اس پر عمل درآمد ہو سکے. تو یہ ان دونوں طرف اشارہ ہے. اور ہم بہت دیر سے کہتے آ رہے ہیں, جیسا میں نے پہلے کیا, یہ تو لیٹ 90s میں ہی پاکستان کے بڑے خابرین نے, ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ, حکیم سعید شہید نے, پھر ابو سعیدی صاحب نے, انہوں نے تو بہت واضح طور پر جانب اشارہ کیا ہے. اب جو سمجھنے والے تھے, جو دیکھنے والے, ان کو تو نظر آ رہا تھا, لیکن جو ٹریپ ہو گئی انہوں نے اس ملک کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کیا. اور بہرحال اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو اب یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے یا ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے, یہ بیسیکلی اس بات کا اظہار ہے کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ پکڑا گیا ہے. ان کے جزیات بے نقاب ہو رہے ہیں اور ہر آئے دن ان کو کوئی نہ کوئی زخم پہنچ رہی ہے اس حوالے سے. وہ کل بلا کے اب اعلانیہ اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں. ادروائز وہ ایک جو ان کا طریقہ واردات ہے کہ وہ انٹیلیجنس رائے کے ذریعے, اپنے فنانس کے ذریعے, 5th جنریشن وار کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا جن بنا کے پیش کر رہے تھے, جو سارے معاملات کو سمیٹ کر اداروں کے بھی اور عوام کے بھی پاکستان کو خدا نخواستہ اسرائیل کے تابع کر دے گا. تو یہ پلان اب ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ پلان ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ نوید چودھری صاحب آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ.